آپ نے کہا کہ میں کوئی اسپیسیفک میں نہیں جانا چاہتا امینڈمنٹ کے حوالے سے، لیکن ایک آپ نے 63A کے حوالے سے بات کی، 63A کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور اس میں آپ نے کہا کہ 63A جو ہے وہ ایک آرڈر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ریفارم کرنی پڑ رہی ہے. نہیں وہ اوکے پلیز کنٹینیو. تو میرا آپ سے کوشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری رہی ہے جس کے اندر انہوں نے ہمیشہ فلور کراسنگ کو ڈسکریج کیا ہے. کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی جو ہے وہ انکریج کر رہی ہوگی فلور کراسنگ کو 63A کے حوالے سے؟ دوسرا جو چیز میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو پرپوز امینڈمنٹ آئی ہوپ آپ کے پاس بہتر ہوگی، جو ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن اس امینڈمنٹ کے اندر جو پہلا چیف جسٹس ہے اور پہلے 4 ججز ہیں وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ بنا رہا ہوگا، اور جب وہ ایگزیکٹو بنا رہا ہوگا تو کیسے جوڈیشل انڈیپینڈنس آپ کیسے انشور کریں گے؟ تھینک یو. اوکے تھینک یو سو مچ. ایک تو میں نے یہ سمجھا کہ بہت ضروری ہے کہ میں نہ صرف اپنے آ کے اپنا تقریر کروں مگر جو وکلا صاحبان ہیں ان کا سوال کا جواب بھی دوں. اس لیے جو کوئی رات کے اندھیروں میں کوئی کام کرتے ہیں نا وہ اس قسم کے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کا سوال تھا 63A کا مطابق اور فلور کراسنگ کے مطابق. آپ فلور کراسنگ کے خلاف ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ امینڈمنٹ لے کر آیا ہمارے نظام میں، اس لیے اس سے پہلے ایسے کوئی آئینی پابندی نہیں تھا، اور ہمارے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، چاہے وہ ہمارے حکومت کا 88 کا عدم اعتماد کے مہم ہو، چاہے وہ آئی جی آئی کا سیاست ہو، چاہے وہ 3 پیس 4 پیس کا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں بائی دا وے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا نہیں. تو ہم نے یہ ترمیم لے کر آیا سر. اس سے پہلے کوئی آئینی پابندی نہیں تھا. اینڈ آپ یو ایس کا نظام اٹھا کے دیکھ لے، آپ امریکہ کا برطانیہ کا نظام اٹھا کے دیکھ لے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین پہ کہ وہ اپنا پارٹی لائن پہ پابند وپ کر کیا جا سکتا ہے، مگر وہ آزاد ہے کہ وہ اپنا پارٹی لائن توڑ سکتے ہیں. ہم جو آئین بناتے ہیں ہم صرف ایک دن کے لیے اور ایک مسئلہ کے لیے نہیں، ہم اوور آل آئین بناتے ہیں. سو جب ہم نے 63A کا ترمیم لے کر آئے جو کہ پہلے نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ ہر ممبر بجٹ کے ووٹ پہ اور آئینی ترمیم پہ اور عدم اعتماد پہ پابند ہے کہ وہ اپنا پارٹی کا لائن فالو کرے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے پارٹی کا لائن فالو تو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا ووٹ تو ڈالے. وہ ووٹ ہمیں پتا ہے، ہم نے لکھا ہے بھائی، آپ نے تو نہیں لکھا. ہم نے جس وجہ کے لیے لکھا، جس کا بیک گراؤنڈ ڈاکیومنٹیشن ہے، جس کے لیے COD کا منٹس بھی موجود ہے، جو ہمارا منٹس آف دی 18th امینڈمنٹ بھی موجود ہے، ہم نے یہ لکھا اس لیے لکھا تھا کہ پارلیمنٹیرین کے پاس کوئی سزا ہو. اگر اپنے پارٹی لائن اتنا اہم ووٹ پہ توڑنا بھی ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا. گننے کے بعد وہ اپنے عوام کے پاس واپس جائیں گے، بائی الیکشن ہوگا، اور وہ یا اس ہاؤس کا ممبر واپس بن سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے پاس نہ کسی عدالت کے پاس اختیار ہے، نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی پارلیمنٹیرین پہ پابندی رکھے کہ کسی بھی صورت میں آپ اپنا پارٹی لائن توڑ نہیں سکتے. یہ تو غیر جمہوری ہوتا. The reason I talked about 63A is not this is the reason. With or without 63A, inshallah ta'ala, we'll pass our Aini amendment. The reason I brought up 63A is because before that I was talking about 58(2)B and the powers to dismiss a prime minister and a government that was first exercised by the presidents
And then after your lawyers' movement and Iftikhar Chaudhry, it started to be used by Chief Justices, one after another. And the 63A decision effectively removed the no confidence portion of the Constitution. Because obviously a government is formed on a majority. And if you cannot break your party line and you cannot vote against the party you're with, and your vote won't get counted, तो फिर वो हुकूमत को आप कैसे गिराएंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर आप गेट 4 पे खटखटाए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लौट के, लेकिन अगर आपका पार्लियामान का अक्सरियत है तो आप तब भी पार्लियामान का अक्सरियत, लेकिन 63A का जो गैर जमहूरी फैसला इस अदालत ने सुनाया, अपना अदालत की सियासत पूरा करने के लिए, हमारा सियासी निजाम पे असर करने के लिए, इलेक्शंस पे एक तासर छोड़ने के लिए, वो आज तक हमारा आईन में मौजूद है। जब वो फैसला लिखा जा रहा था, क्या किसी वकील ने कहा कि हम सबसे पूछे, इनपुट ले? क्या किसी वकील ने इस हद तक कहा कि वो आईन पढ़ो, उस आईन पे आप डिसीजन आप दे रहे हो तो मिनट्स निकालें, पार्लियामान के प्रोसीडिंग्स निकालें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मिनट्स निकालें, पते समझे कि हमने किस वजह से नहीं। इसलिए एक मकसद के तहत ये 63A का फैसला सुनाया गया। हम नहीं चाहते कि फ्लो क्रॉसिंग आसान हो, हम चाहते हैं that there should be a high level watermark for you to cross to for floor crossing. जब ये खतरा होता है कि बाय इलेक्शन होगा तो फिर you have to really believe in your vote to cross the floor. लेकिन जब ये कहा जाएगा कि if you cross the floor you will be disqualified for life and your vote even won't be counted, then you're forcing a member who does not like the budget of Pakistan, who does not accept the IMF terms, you're forcing him on penalty of disqualification to vote for that budget. And it goes against every one of your principles. You're forcing them on pain of disqualification to vote for that amendment. And if you can't stand the Prime Minister, you hate every part of his politics, his manifesto, his ideology, but you're caught in your party line, you are forced on penalty of disqualification to vote for that Prime Minister. I don't think that's democratic. I don't think that's just. And I think it's just one of many reasons that prove we need judicial reform and we need a constitutional court. Thank you very much, Chairman Pakistan People's Party, for such a comprehensive answer. And we understand that the counting of the vote would carry it, because even in the law, unless there's an act, there's no punishment. So the act and the intention, they both constitute an offense. So to punish, let the act be done, and then whatever punishment Parliament would decide by the legislation. The next question that I would take, the Honorable President Karachi Bar Association, Mr. Amir Nawaz Wadaj, he represents a large number of the legal fraternity. Please, sir, come forward. And we would like, last week we were invited by the Supreme Court Bar Association in Islamabad. We both were there. He had his say before the Supreme Court and all the lawyers. So I would like him to ask the question. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, Chairman Sahab, welcome to the Honorable High Court of Sindh. Sir, इसमें 3-4 इश्यूज अमेंडमेंट्स में बेसिकली थे, जिसमें एक रेलेवेंट टू दी एज फैक्टर था। जो एज फैक्टर था उसमें हमारी जो रिजर्वेशन थी, 2 किस्म के जजेस हैं, एक अच्छा जज है, एक बुरा जज है। मीन्स एक काबिल है, एक इनकॉम्पिटेंट है, या दामाद है, या यस बोस है, जो भी आप कह लें, जैसा आपने कहा। अगर उसकी एज बढ़ती है तो वो नुकसानदेह, जो काबिल है
وہ اس کے لیے پھر اچھی بات ہے. تو ہماری یہ سجیشن ہے کہ ایج فیکٹر کو نہیں چھیڑا جائے, جو ایج ہے دیٹ از انف. دین سر ایک امینڈمنٹ ریلیونٹ ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف جج ایج ہے, دیٹ از 40 ایئرس. اس میں بار کو آبجیکشن نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں مل گئی تھی, تو اس میں ہم ایگری ہیں. پھر سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ آتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سر جیسے کہ ریان بھائی نے کہا کہ فرسٹ جو کوشش ہو کہ بینچ کی, ان کیس ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا وہاں ایشو کیا آ رہا ہے سر؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایک تو 3 ججز وہ آئیں گے جن کو ایڈ ہاک پہ یا کانٹریکٹ پہ لیا جائے گا. 3 ججز جو ہوں گے وہ سننے میں جو ہمیں بتایا گیا یہ بریفنگ, 3 ججز جو ہوں گے وہ پرماننٹ جو ریگولر چل رہے ہوں گے ان میں سے پرموٹ کیے جائیں گے. اچھا اس میں ہماری یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک تو یہ چیز کو ختم کیا جائے کہ کوئی بھی جج, اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر ایسا ہے تو کوئی بھی ایڈ ہاک پہ کوئی بھی جج کانٹریکٹ پہ نہیں لیا جائے, کیونکہ جو بھی گورنمنٹس پارٹ اینڈ پارسل ہے, جو بھی آئے گی وہ پھر جو ان کو اپوائنٹ کرے گا وہ اسی کو ہی نوازے گی. تو یہ اس وجہ سے ہماری یہ اس پہ جو ہے ریزرویشن ہے کہ جو بھی جج ہو ایک تو اس کا سر پروسیجر بڑا کلیئر ہو. مینس اگر وہاں پہ 3 سال کے لیے جج جا رہا ہے تو اس میں ایک ایسا کرائٹیریا رکھا جائے کہ وہ کلیئر ہو. اور جو آپ نے آلریڈی ہماری بھی یہی کہنا تھا کہ اس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہو. یہ نہیں ہو کہ پنجاب سے 3 ہو, خیبر پختونخوا سے 2 ہو, سندھ سے 3 ہو, بلوچستان سے کوئی ایکول ریپریزنٹیشن ہو تمام, اور روٹیشن والا جو سے ہے یہ صحیح ہے. تو اس میں سر اس اینگل سے تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا ہماری جو سجیشن اس میں ہے. پھر سر اس میں جو ٹاپ 3 ججز کا ایک ایشو آ رہا تھا کہ جو ٹاپ 3 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے چیف جسٹس بنایا جائے گا. اٹ مے بی گڈ آئیڈیا, لیکن سر ایک جوڈیشری ہے, بے شک آپ کی ناراضگی بجا ہے کیونکہ آپ نے سفر کیا ہے جوڈیشری سے, تو آپ کی جب اسپیچ بھی کر رہے تھے تو ناراضگی تھی, وہ بجا ہے. لیکن ٹاپ 3 سے سر کیا نقصان ہوگا کہ ایک یہ ادارہ ہے جو کسی طریقے سے بھی ہلکا پھلکا انڈیپینڈنٹ ہے, ہلکی پھلکی کہیں ہے, اگر وہ بھی چلے جائے گا اور چوائسیز پہ جیسے ہم اس لیول پہ ہر 5 منٹ بعد ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں تو آپ تو پھر پتہ نہیں کتنی کرتے ہوں گے, تو اس سے کیا سائلنٹ پہ ہوتا ہے اس پہ کیا ہوگا سر کہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بلیک میلنگ ہوگی کہ فلاں کو فیوریٹزم آئے گا. تو سینئرٹی پروسیجر کو ڈسٹرب جو ٹاپ سینئر ہوں وہ آگے جائیں. اور سر اس میں ایک ہماری جو ریکویسٹ تھی یہ ہمارے لیے وکلا کے لیے امینڈمنٹ جو ہے سر, ہماری جو وکلا ہیں سپریم کورٹ میں ان کی جو انرولمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں وہ انٹرویو لیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے وکلا کی انرولمنٹ پینڈنگ پڑی ہوئی. تو آپ کیا چاہیں گے, کس کو انٹرویو؟ جج کا رول ختم کر دیا جائے, Done. ڈائریکٹ ہماری یہ اگر کیا چاہیں گے اس کے بدلے میں کیا کریں؟ جیسے ایک منٹ جیسے سر سندھ بار کاؤنسل ڈائریکٹ اپنے ممبر کو انرول کرتی ہے, پروسیجر پہ ہم مشورہ کرتے ہیں پھر باڈیز سے, بار باڈیز سے اور باقی سب. تھینک یو. میں آپ کا ہر ایک جو آپ نے کافی پوائنٹس اٹھائے تو میں ہر ایک کا جواب دینا چاہوں گا تاکہ کوئی مس پرسیپشن نہ ہو. جو لوگ پروپیگنڈا غلط بیانی کر رہے ہیں ٹی وی پہ, اوکے, جہاں تک خاموشی, ایکسکیوز می, جہاں تک ججز کی ایج کی بات ہے, ناٹ اسپیسیفک ٹو ججز, ویسے دنیا بھر میں آپ کسی بھی ملک کی ریٹائرمنٹ ایج کا ڈبیٹ نکالے اس پہ ایک پوزیشن سامنے آ رہا ہے. اس وقت جو مختلف جماعتوں جو اس پروسیس کا حصہ ہیں ہر کسی کا اپنا خیال ہوگا. میرا اپنا خیال ملتا جلتا ہے. Can I have a mic to work?
یہ بار بار کٹ ہوتا جا رہا. ادھر ہی میں ادھر سے میں کر لوں. نہیں میں ادھر سے کر لیتا ہوں. یہاں سے بہتر تھا, مفت میں آپ نے مجھے اٹھا دیا. جی نا, تو جہاں تک ایج ایکسکیوز می جہاں تک ایج کی, اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لیے اپنا سوالوں کا جواب دینا. تو جہاں تک ایج کی بات ہے, میرا خیال آپ کا خیال سے ملتا جلتا ہے. آبویسلی اس پہ کنسنسس بنانا ضروری ہے. ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے. ایکسکیوز می, چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ بار, اٹس ناٹ فار نا. جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید متنازع ہو جائے, لیکن جو پی ایم ایل ایم ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوور آل ایج میں اضافہ کریں, اور یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے ہو, ہائی کورٹ کے لیے ہو, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہو. ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں, جب ہم ان سے بات اس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ ایک جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو, وہ 40 ایئرز تھا. اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلاء ہے چاروں صوبے میں, کتنے قابل ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل ایج پہ لے کر آئیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح, تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں, آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلاً اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا, بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرز, اور جو بردر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرز. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تجویز ہے, نہ صرف لائرز کی طرف سے آ رہا ہے, کچھ جج صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں, اور میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور فوری دلوا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا. مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ بینچز ہیں, چاہے وہ ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ہو, چاہے وہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ کا ہو, مختلف جوڈیشری سے, وہ اپنے پورا اپنا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں. کہاں سے ٹائم ملے گا نیا بینچ کو, نیا کیسز, نیا سسٹم؟ جس فنڈامنٹل ریفارم, اور اس طریقے سے اگر ہم نیا بینچ بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبوں کو کیسے ایکول ریپرزنٹیشن دلواؤں گا؟ میرا خیال میں ایک نیا بینچ ایک نیا کنفیوژن شروع کر دے گا. اور ہم نے جو
آج کے حالات کے مطابق نہیں، مگر جو ہم نے 2006 میں طے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے، ہم اس پروپوزل کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے. جو آپ نے ایڈ ہاک ججز کی بات کی، یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. اب یہ مذاق دیکھے، آنریبل ججز نے پورا ججز کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی کام نہیں کر سکتے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی نہیں. اب ہم نے بہت سی تماشے اس کی وجہ سے دیکھے. اگر یہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس متنازع ہوگا تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو متنازع نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سندھ ہائی کورٹ کا سب سے سینئر جج یہاں بیٹھا رہا. یاد ہے آپ کو نا؟ بیٹھا رہا اور کہا گیا کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنا ہی بردر ججز. تو جب وہ اپنا میرٹ، آپ ان کا میرٹ کا مطلب نکالے. یہی وجہ ہے کہ مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ برابر کے اسٹرینتھ پہ، بس. تاکہ مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ کسی چیف جسٹس، کسی ہائی کورٹ کو انتظار کروایا جائے تاکہ دوسرے جج صاحبان اپنا دوستیاں نبھاتے رہیں اور عوام ان کی اس جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی پروسیس کی وجہ سے انصاف ان کو نہ مل سکے، وہ بینچز پورا نہیں کر سکتے. تو پھر حکومت کے پاس موقع ملتا ہے کہ بینچ پورا بھی نہیں ہے تو ایڈ ہاک جج. تو اگر ایڈ ہاک جج کا مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جوڈیشل ریفارمز اپوائنٹمنٹس کا پروسیس. جہاں تک 3 ججز کا آپ کہہ رہے ہو کہ ہو یا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو ہم نے کسی کے لیے پرسن اسپیسیفک نہیں بنانا ہے. یہ بحث نے اٹھنا تھا جب بھی یہ کورٹ بنتا. اگر ہم 2013 میں افتخار چودھری اور ڈوگر صاحب کے درمیان یہ کورٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ الزام آتا. اگر افتخار چودھری اور کا ٹرم اور دوسرا جج کے ساتھ تو پھر یہ الزام آتا. ثاقب الغزال کے درمیان یہی الزام آتا. یہی اگر ہم بندیال اور عیسیٰ کے درمیان، اور افسوس کے ساتھ جو ان سب صاحبان میں سے اور دونوں اپنے لیگل آؤٹ پٹ رکھتے ہیں لیکن جن کے کیریکٹرز پہ، جن کے پورا تاریخ پہ جو آپ اگر جائزہ لے اور باقیوں کا جائزہ لے وہ بھی آپ کے سامنے، جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دونوں جج صاحبان نے ثابت کر دیا کہ وہ اہل ہے وہ بلیک روبز پہننے کا، اور ہمیں وہ فیصلہ سنا دیا. تو میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگا کہ ان میں سے کوئی بنے، یا اگر یہ لارجر کنسنسس ہو. But the point is that you can't make a law and a constitution for any specific person. میں اگر آئین اور قانون کسی ایک جج کے لیے بناؤں تو وہ ناانصافی ہوگا. تو میرا پورا کوشش یہ ہے، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیاست تو چل رہا ہے، لیکن میرا پورا کوشش یہ ہے کہ ہم ایسا آئین سازی کرے جو پرسن اسپیسیفک نہ ہو، کسی کا حق میں نہ ہو اور کسی کے خلاف میں نہ ہو. دوسرا جو آپ کوشچن ہے میں ادھر سے ہی لوں گا. ادھر سے آپ سے. اب میں اگلا سوال، کیونکہ مجھے پتا ہے بیرسٹر ضمیر گھمرو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات مجھ سے آج سے 10 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہی ایک حل ہے، اور میں اسے ایگری کرتا تھا کیونکہ ہم ایک ہی علاقے سے بھی ہیں اور ہمارے ہم اثر بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ضمیر گھمرو صاحب، پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا لانگ اسٹینڈنگ ایک انٹلیکچوئل پروپوزیشن تھی جو اب پارلیمان نے خود ہی اس کو اٹھایا ہے. آئی ایم شیور یو وڈ ہیو پلیڈ اے رول. تو آپ اگلا سوال پوچھیں. آپ تھوڑا سا پلیز بیٹھ جائیں تاکہ وہ سوال. جی سینیٹر صاحب کو
यहाँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आने पर मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि चेयरमैन साहब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को आर्टिकल 184 की जुरिसडिक्शन दी जा रही है। आर्टिकल 184 के पहले पार्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। वो 73 से आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट डिडंट एक्सरसाइज दिस जुरिसडिक्शन। वो एक केस था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में किया था कि EOBI एज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट और वो सूबों के हवाले किया जाए। वो भी केस उन्होंने हल नहीं किया और उसको CCI के हवाले कर दिया। नंबर 2, आर्टिकल 184(3) में जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स कोई Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. सुप्रीम कोर्ट के पास सब्जेक्ट टू दी हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स वो आ जाए तो वो उस पर वो ऑर्डर कर सकती है जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ। तो एक तो पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कभी पावर एक्सरसाइज ही नहीं किया और इससे हम समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पावर अब एक्सरसाइज करेगी क्योंकि सूबों की बराबर की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सर ये हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये सिर्फ छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, फंडामेंटल राइट्स का हो तो आप भी वही ऑर्डर कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन। एक विंडो दिया गया लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184(3) का वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कैसे रोकेगी, ये जुरिसडिक्शन उसको दी जा रही है सर। ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। आपका बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मैं अंग्रेजी में एक कहावत है इफ यू गिव देम एन इंच they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199 I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ माफ 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से, मगर ये काम अगर होता भी है हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें। मैं समझता हूँ ज़रूरी है बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना। एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई नीड टू गो बैक टू दैट। यहाँ कहा गया कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का, और ये जुडिशरी का आज़ादी कैसा होगा। मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं। और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़राए आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया। क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाए जज सो बिस्मिल्लाह। क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी सो बिस्मिल्लाह बनाए जज।
جب بیچاری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آخرکار موقع ملی 93 سے 96 کی حکومت کا، پھر ججز کیس کا فیصلہ آیا اور یہ جو اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں، وہ ہمارا عدالت کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور عوام کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو ایکسرسائز کرنا چاہیے، کسی جوڈیشل کمیٹی کے تھرو اور پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ایکسرسائز ہونا چاہیے، یا اگر ہم چاہے کہ ہم ریل 1973 کانسٹیٹیوشن پہ واپس جائیں، 1996 سے پہلے جائے، تو کیا حرج ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ پروپوزل دے کہ ایگزیکٹو کی مرضی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین جمہوریت اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے، نظر آ رہا ہے، کب سے کام نہیں کر رہا، کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. میں آپ کی طرح مانتا ہوں کہ چاہے چلے ایک تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے، we should go back to what we'd sort of proposed with the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. تو وہ ہے ہمارا پروپوزل. مگر یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنس کہاں جائے گا جب پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا، جب آپ کے منتخب نمائندے یہ فیصلے کریں گے، جب عوام یہ فیصلہ کرے گا، اس پہ I respectfully disagree. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one, and if the chairman has the time. لیکن ایک سوال میرا خیال ہے سر لیڈیز کا ہونا چاہیے. The chairman Bilawal Bhutto sir, the question from غلام اصغر پٹھان. So I would request for an additional question. آخری دو کر لی جلدی پھر میں اور بھی کام ہے آج. جبکہ اس سوال کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم اور آئینی عدالت ہمارا جہاں تک کہ الیکٹرک کا نظام ہے، ہم سب جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور وہ مسئلے بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر بعد ایک موقع اب نظر آ رہا ہے، اور میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے. سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو، اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک کو، جس کو آپ نے منوپلی دلوایا ہے ہمارا کراچی میں، اور نہ ان کا anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. مسئلہ ہے حل میں نے بتایا. آخری سوال آپ نے کسی سے Okay, sorry, this is the last question for the day, and anyone? Yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. آئی تھنک کہ آپ کا آپ ایک ہی کوشچن میں لے سکوں گے بھائی. اوکے of the high courts, یا that is not open, that Okay. is not transparent, یا it needs to be open. Sure. It has to be some formative criteria so Okay. that the eligible people will come forward and put a fair enough. Let me answer your questions.
تو جہاں تک آپ ڈیولوشن کی بات کر رہے ہیں، جو 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبے میں بیلنس بنایا اور وفاق میں بیلنس بنایا، وہ اس طریقے سے کہ نہ صرف ہم نے خود مختاری دی، مگر 1973 کانسٹیٹیوشن میں آپ کا بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، جس میں آپ کا وفاقی پارلیمان کا جو نمائندگی کرتا ہے ادارہ، وہ آپ کا سینٹ آف پاکستان ہے، چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہے۔ تو اسی بیسس پہ پیپلز پارٹی کا تو پروپوزل یہ ہے کہ وفاق میں بھی آئینی عدالت ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج اگر ممکن کنسنسس ورنہ کل ہم صوبائی لیول پہ بھی صوبائی آئینی عدالت بنائیں اور 199 کو بھی ان دونوں کے درمیان میں سوئچ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آئی ہوپ میں نے کسی نے کسی کو قائل کیا ہے آئینی عدالت پہ۔